السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امہ۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، والضحى واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العجوب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ترمذی اور نسائی شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور اسی سے ہی اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ زیادہ دیر میں آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، اتنی دیر سما خراشی نہیں کروں گا کہ آپ اکتاہٹ محسوس کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مدنی عبدالشکور بھائی نعت خان بھی آپ کے درمیان جلوہ افروز ہیں، اسٹیج کی زینت بنے ہیں۔ علماء کرام، آپ کے امام مسجد صاحب اور حضرت علامہ مولانا اسلم چشتی صاحب، جن کی زیر سیادت، قیادت، صدارت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ دیر سبق سنانے کے لیے آپ کے درمیان حائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنائیں، ایک تو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، ہونے والی خطائیں غلطیاں درگزر فرمائے، اور جو کچھ ہم سن کر آج ہم یہاں سے کچھ مدنی پھول لے کر جائیں تو ان پر عمل کی بھی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یہ انسان اگر عمل سے خالی ہونا، خالی علم اس کو نہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے نہ آخرت میں۔ اب آپ کہیں گے دنیا میں بڑا فائدہ دیتا ہے، اگر تقریر کرتا ہے تو نوٹوں کی برسات لے کر گھر جاتا ہے، تو یہ دنیا میں اس کو یہ فائدہ نہیں دے رہا، یہ سراسر اس کے لیے وبال اکٹھا ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کی سختی بھی محسوس کرے نا، کہ قرآن کس طریقے سے انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، آج ہم کسی دیندار کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ ہم کہتے ہیں جی دیکھا ہوا ہے، امام مسجد ہے نا، اور یہ مسجد کا خادم ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، نمازیں پڑھانا، صفائی کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ یا کسی عالم دین باشرع مبلغ اسلام کی کبھی تقریر سنے، اور یہ مولوی دیکھا ہوا ہے، ادھر سے ہڑا اڑی کرتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر سے یہ کرتا ہے، ادھر جاتا ہے، بس نوٹ کمانے کا چکر ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ، ایسا نہ کہنا۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کہتا ہے کیا علم والے اور جو علم سے ناآشنا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ عالم و جاہل یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب عالم اور عابد ایک برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور عابد ایک برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل کیسے ایک برابر ہو جائیں گے؟ 70 عبادت گزار ہوں، ایک عالم ان پر بھاری ہے۔ 70 عبادت گزار ہوں،
ایک عالم ان پر بھاری ہے اور ہم عالم اور جاہل کو ایک پلڑے میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ثمرہ ہم چکا رہے ہیں؟ کیا ہم یہی رزلٹ دے رہے ہیں؟ تو آئیے اپنی نیتوں کا قبلہ بھی درست کیجئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بھی منائیے، میلادی ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی بنیے۔ تو درود پاک کی فضیلت سے اپنے بیان کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ النفقہ وفیہ الصعقہ وفیہ خلق آدم وفیہ قبض۔ کیا مومنو، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو تمہیں دن عطا کیے ہیں، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں دن عطا کیے ہیں، ان دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ان دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اب اس کو فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ اس کو فضیلت جو حاصل ہوئی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمائی، اس لیے کہ اس دن جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ جناب آدم کو بنایا گیا جمعۃ المبارک کے دن، اور اسی دن جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ تو پتہ چلا انبیاء کی ولادت بھی جدا معنی رکھتی ہے اور انبیاء کی موت بھی جدا معنی رکھتی ہے۔ ہماری موت اور ان کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ہمیں موت اپنے حبیب سے ملانے آتی ہے اور ان کو موت انبیاء کے قدموں کو چومنے کے لیے آتی ہے۔ تو جس دن جناب آدم پیدا ہوں وہ دن تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جائے، تو جس دن آمنہ کے لال تشریف لائیں، جس دن آمنہ کے دلارے تشریف لائیں، جس دن تیرے اور میرے آقا تشریف لائیں، تو وہ دن تمام دنوں سے، تمام ساعتوں سے، وہ تمام گھڑیوں سے وہ گھڑیاں کیوں نہ افضل ہو۔ اور یہ جن کے بارے میں آدم کہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول، جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تمام بشریت کے باپ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جو بات بیان کروں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ جو اس میں پیچیدگی ہو اس کو دور کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جب سمجھ آئے گا نا تو پھر لطف آ ہی جائے گا، اور انسان یہ جو لطف کیف سرور ہوتا ہے نا، اور جی ہمیں تقریر سنی مزہ نہیں آیا، نعت خوانی سنی مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں کلام کن کا پڑا تھا، بڑا مشکل سا تھا، ہمیں تو جناب کوئی پنجابی کلام سناؤ سمجھ میں آئے۔ تو محترم سامعین و حضرات، اگر اسی طرح سٹیج پر آنے والے عوام کی رعایت کرتے رہیں، عوام کی ڈیمانڈ اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلتے رہیں، پھر تو سٹیج کا ستیہ ناس ہو گیا، پھر تو سٹیج کا ستیہ ناس ہو گیا۔ ہاں، علماء، نعت خوان، ائمہ کرام، سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف نے ہمیں درس دیا، جو عقائد و نظریات دیے، انہی کے مطابق گفتگو کی جائے اور انہی کے مطابق کلام پڑھے جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں عشق رسول آٹومیٹکلی داخل ہو جائے گا۔ تو جناب آدم تمام بشریت کے باپ، جناب آدم تمام بشریت کے باپ، اب ان سے پہلے کوئی بھی بشر نہ تھا، ان سے پہلے کوئی بھی انسان نہ تھا، ان سے پہلے کوئی بھی آدمی نہ تھا، کیونکہ سب سے پہلے آدمی بننے والے کون؟ جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلے انسان کون؟ جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو جناب آدم سے بھی پہلے ہوں، سرکار نے فرمایا نہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو جب پہلے بننے والے جناب آدم اور ان سے پہلے جو ہو، جب بشر ہی پہلے آدم ہے تو ان سے پہلے ہونے والا بشر کیسے ہوگا؟ ان سے پہلے ہونے والا انسان کیسے ہوگا؟
ان سے پہلے ہونے والا آدمی کیسے ہوگا؟ تو جب جناب آدم مصطفیٰ جیسے نہیں تو آج کا یہ 6 فٹ کا ملا کیسے مصطفیٰ جیسے ہو گیا؟ تو حضرت آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر میں میرے پھول، مصطفیٰ کیا ہیں؟ ظاہر میں یہ میرے پھول ہیں۔ کیوں؟ جناب آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام سے ہی وہ صلب و ارحام سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، اور پھر حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں آیا، پھر وہیں سے ولادت مصطفیٰ ہو گئی۔ تو جناب آدم کیا کہتے ہیں؟ ظاہر میں یہ میرے پھول ہیں، حقیقت میں دیکھو نا تو یہ پھول نہیں ہے بلکہ یہ میری نخل ہے، حقیقت میں یہ میری اصل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں عقیدہ دیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھو، اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے۔ یہ رضا کون ہے؟ یہ عاشقوں کے امام ہے۔ یہ رضا کون ہے؟ یہ پچھلی صدی کے مجدد ہے۔ یہ رضا کون ہے؟ جن کے سامنے بڑے بڑے علماء طالب علم کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ وہ رضا کون ہے جو 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھ لے؟ وہ رضا کون ہے جو 6 سال کی عمر میں پہلی تقریر کرے اور لوگوں کو لاجواب کر دے؟ وہ رضا کون ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں 1 مہینے کا حافظ، ارے نا، اعلیٰ حضرت صرف مغرب اور عشاء کے درمیان سپارہ پڑھتے تھے، عشاء کے میں تراویح میں وہ سپارہ سنا دیا کرتے تھے۔ تو وہ رضا وہ ہے جو 30 گھنٹوں کا قرآن کا حافظ ہے۔ وہ رضا کون ہے جو 30 گھنٹوں کا قرآن کا حافظ ہے؟ جب وہی رضا اعلیٰ حضرت جب بریلی سے چل کر مدینہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سرکار کا عشق لے کر اپنے قلوب و اذہان میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، کلام لکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ارے کورے کیوں پوچھے؟ جب یہ کلام لکھتے لکھتے آخر میں ایسی عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا، مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش پر آیا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا محدث ہوں، میں بڑا فقیہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر تو کوئی تقریر کرنے والا نہیں، مجھ سے بڑھ کر تو کوئی جناب بیان کرنے والا نہیں۔ ارے نا، کبھی بھی اپنے علم پر ناز مت کرنا، نہ جانے کس کو اس کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ دریائے رحمت کو جوش آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو 3 دن اور 3 راتوں کے بعد ظاہری آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے پھر مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیے، دوسرے اشعار پر ڈائجسٹو پڑھتے ہوئے، ناول پڑھتے ہوئے اور ساری رات گزارنے والوں، اعلیٰ حضرت کے کلام کی وہ ڈائری لو اور اس پر لکھی جانے والی شرح لو، اور ہر رات سونے سے پہلے 3 اشعار کی تشریح پڑھ کر سنو۔ دیکھنا خدا کے بخشش تشریح کے ساتھ پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ جب مقدر کا ستارہ چمکانا، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، جناب آدم کیا کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو آدم نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ آتے تو موسیٰ نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ آتے تو عیسیٰ نہ ہوتے، یہ بسم کائنات نہ ہوتی۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب اگر میں نے تجھے رب پیدا کرنا ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ ساری کی ساری بزم کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی ہے۔ تو درود پاک کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ جس دن جناب آدم پیدا ہو وہ دن تمام دنوں سے افضل ہو جائے، تو جس دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو
تو وہ دن دوسرے دنوں سے کیوں نہ افضل اور اعلیٰ ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ تو جو جمعۃ المبارک کے دن بھی اللہ کے پاک گھر کی طرف نہیں پلٹتے، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ جہاں عظمتوں برکتوں والا دن ہے، وہاں یہ ڈر والا بھی دن ہے کہ اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمتا، کہ ہمارا پڑھا ہوا درود آپ کی بارگاہ تک کیسے پہنچے گا؟ ابھی تو آپ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں، ایک وہ وقت آئے گا سرکار جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو اللہ کے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھائے، بلکہ وہ اپنے مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ زندہ بھی ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں جو زندہ اور جاوید ہے۔ ہم اس حسین کا ماتم نہیں کرتے کیونکہ حسین تو مرا ہی نہیں، حسین تو زندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ اب بہترین امت ہونے کا یہ جو سبب اور ریزن ہے، اگر اسی آیت کے اگلے حصے میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، تم اس لیے بہترین امت ہو۔ جہاں یہ نقلی دلیل ہے نا ہم گناہگاروں کے بہترین ہونے کی، اب خود اندازہ کریے، اپنے گریبان میں جھانکیے، یہ جو بہترین ہونے کا سبب بیان کیا ہوا ہے، کیا یہ سبب میرے اندر پایا جاتا ہے؟ نیکی کی دعوت دیتے ہو، گناہوں سے باز رکھتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اب یہاں پر ایک عقلی دلیل بھی سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہم میلاد نہیں مناتے، ہم میلاد نہیں مناتے، میلاد منانا بدعت، میلاد منانا شرک۔ ارے میلاد منانا شرک نہیں ہے، بلکہ شرک شکن ہے، وہ شرک کو توڑتا ہے، کیونکہ میلاد اس کا ہوتا ہے جس کی پیدائش ہوتی ہے۔ خدا تو لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ازل سے ہے اب تک رہے گا۔ خدا کی تو یہ شان ہے، تو ہم میلاد منا کر دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں جو نبی مخلوق میں افضل اور اعلیٰ ہے خدا کے بعد، اور وہ ہمارا نبی خدا نہیں، کیونکہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، اللہ پہ اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں، اور یہ جو عقلی دلیل آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں ہمیں بہترین کہا، ہماری تعریف کی۔ آج مجھ جیسے نکمے ناچیز کی کوئی نقیب محفل ہی تعریف کر دے تو بھولے ہی نہیں سماتے، ہوا بھری جاتی ہے، لو بھئی آج تو جناب بلے بلے ہوگی۔ علاقے میں 4 القابات تھے، یہاں 8 مل گئے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اب انسان کے اندرونی کیفیت کیا ہے، وہ جس کے اندر کیفیت بن رہی ہے، جو بھی بن رہی ہے وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ تو جو جس کی تعریف کی جائے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہماری تعریف کی، تم ایک بہترین امت ہو۔ مولا ہم کیسے بہترین ہو گئے؟ سابقہ امتوں میں ایک گناہ ہوتا، دنیا والوں پر وہ واضح ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا، نیست و نابود کر دیا جاتا، ان کا ستیہ ناش کر دیا جاتا، لیکن وہ سارے گناہ اکٹھے کر دیے جائیں نا تو اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو امت عطا کی، مانا کہ سارے اچھے نہ تھے، لیکن کچھ تو اچھے تھے جو جناب آدم کی صفویت پر ناز کرتے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو امت عطا کی، مانا کہ سارے اچھے نہ تھے لیکن کچھ تو ماننے والے تھے، حضرت سلیمان کی بادشاہت کا اقرار کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے ان تھوڑے اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ کو امت عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت عطا کی، حضرت داؤد کو عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے کسی تھوڑے اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہا۔ لیکن اللہ ہم بدوں کو، گناہگاروں کو، عیسیٰ شعاروں کو اچھا کہہ رہا ہے۔ ہم گناہگار مگر اچھے، ہم عیسیٰ شعار مگر اچھے، ہم میں نہ جانے کتنے عیاروں مکار مگر اچھے۔ اے مولا راز کیا ہے؟ ان اچھوں کو تم نے اچھا نہ کہا، ہم بروں کو اچھا کہہ رہا ہے۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے نبی کے امتی، تو اس امت کو دیکھ کر سابقہ امتوں سے کمپیریزن کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، تقابل کر رہا ہے۔ ارے امتوں کو نہ دیکھ، اپنے نبی کو دیکھ اور سابقہ نبیوں کو دیکھ۔ جس طریقے سے تیرا نبی سابقہ تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے میرے آخری نبی کی امت سابقہ تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ وہ امت ہے جس امت میں شامل ہونے کے لیے، داخل ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے۔ ارے ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں جو کہتے ہیں ہم نہیں مناتے۔ ارے بدبختو تمہاری قسمت، ہم تو نبی کا میلاد ڈنکے کے ساتھ بجائیں گے، کیونکہ نبی جب تک آئے نہ تھے ہم خیر امت ہی نہ تھے۔ ہمیں تو خیر امت ہونے کا لقب بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے۔ ہم تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملنے والی یہ جو تمام نعمتیں ہیں، اللہ کے حضور ہم عرض کرتے ہیں مولا تیرا لاکھ لاکھ ہم پر شکر، مصطفیٰ کے وسیلے سے تو نے ہمیں کیا کیا نہیں عطا کیا۔ ایک تو یہ تحفہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالی ہم بدوں کو، ہم گناہگاروں کو بہترین امت کہہ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم بہترین بن جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں، یہ میلادی کیسا ہے؟ جھنڈے لگاتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، مسجد سجاتا ہے، گلیاں سجاتا ہے، گھر سجاتا ہے، لیکن جب منادی ندا دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت یہی جھنڈیاں لگانے والا مسجد سے باہر ہو جاتا۔ کیا میلاد مصطفیٰ ہمیں یہ سبق دیتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کو پڑھنا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے سکون اور راحت کے لیے کیسا رب تعالیٰ عز و جل نے بندوبست کیا۔ 24 گھنٹے میں کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں جس گھڑی میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ ایک طرف سے آپ چلیں، ایک جگہ ٹائم شروع ہوتا ہے، دوسری جگہ ختم ہوتا ہے، جہاں ختم ہوتا ہے اگلی جگہ شروع ہو رہا ہے۔ تو پوری کائنات میں کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں کہ جہاں پر اذان نہ ہو۔ اور اذان کیا ہے؟ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ اذان کیا ہے؟ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ نماز کیا ہے؟ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ کلمہ کیا ہے؟ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ ہوا ہے، سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نور سے جب نبی کے نور کو بنایا تو نبی کے نور کی تعریف کی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی اسے ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار حمد کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس میں سب سے زیادہ خوبیاں بھی ہونی چاہیے۔ اور یہاں کے ہم اگر جتنی بھی تعریف کر لیں ایک نہ ایک دن ہماری زبانیں رک جائیں گی، ہر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مصطفیٰ کی تعریف سب سے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ خود مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا رب کائنات ہے۔ جب نور محمدی کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، نور محمدی کو سامنے رکھ کے رب کائنات عز و جل نے مصطفیٰ کی تعریف کی۔ رب کائنات عز و جل نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ وہ محمد ہے جو اللہ کے رسول ہے۔ جب نور مصطفیٰ بن گیا، بننے کے بعد پھر محمد نے جب خدا کے جلووں کو دیکھا، پھر کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو خود ہی بتاؤ، سب سے پہلے تعریف کرنے والا خدا ہے، تو جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔
وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی حقیقت کو لے کر تولنے لگ پڑے، ارے مصطفیٰ کیا ہے؟ ارے مصطفیٰ کی حقیقت کو کیا تم جانو گے؟ مصطفیٰ کے نواسوں کی حقیقت تو پہلے جان لو۔ مصطفیٰ کے نواسوں کی حقیقت نہ کوئی جان سکا، کیونکہ اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی مخدومہ نہیں، کوئی بھی ایسی خاتون نہیں کہ جو پورے مہینے میں 300 دن نماز پڑھتی ہو، 60 دنوں میں 60 دن نماز پڑھتی ہو۔ ایک ناپاکی کا دور گزرتا ہے، عورتوں کو نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ ناپاکی کا دور بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے تو بچوں کے اعضاء بنتے ہیں، بچوں کے جسم اور ہڈیوں کی نشو نما ہوتی ہے۔ اب وہ پیریڈ تو بہت ضروری ہے، لیکن جو خون مانع صلاۃ ہے، نماز سے روکتا ہے، وہ خون حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نہیں تھا۔ پھر وہ 300 دن نماز پڑھتی تھی، 2 مہینے میں 60 دن، 3 مہینوں میں 90 دن، حتیٰ کہ پورے سال میں 360 دن نمازیں پڑھتی تھی۔ وہ خون جو مانع صلاۃ ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا میں نہیں تھا۔ ارے مولا، اسی سے تو بچے بنتے ہیں، جب وہ خون فاطمہ الزہرا میں نہیں تھا تو پھر حسن و حسین بنے کس چیز سے؟ حسن و حسین کے بننے کا مٹیریل کیا ہے؟ ارے وہ کیا بتائیں گے جن کے اپنے عقائد کسی نالے میں بٹے ہو؟ بتایا تو بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر تیرے اور میرے امام اہل سنت عاشقوں کے امام احمد رضا خان نے بتایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور۔ یا حسین یا حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ سرکار آپ کی بیٹی بھی نور ہے، آپ کے بیٹے بھی نور ہیں، آپ کی زوجہ بھی نور ہے۔ نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حضرت امام حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حسن اعلیٰ حضرت ایک ہی شعر میں بیان کرتے ہیں۔ یہ انہی کا ہی خاصہ ہے نا، انہی کا ہی کلام ہے، کیونکہ ان کا کلام کلام الامام ہے، تمام کلاموں کا امام ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت ہیں، کیونکہ اعلیٰ کبھی ادنا بات کرتا ہی نہیں۔ اعلیٰ جب بھی اٹھاتا ہے قلم تو کام بھی اعلیٰ ہی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کی بھی تو کیا ہی بات ہے نا جی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت میں مصطفیٰ کے مشابہ، سیرت میں مصطفیٰ کے مشابہ، اور آواز میں صوت میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی علی علی نہیں کر دے، ارے ہم بھی جب تک علی علی نہیں کریں نا ہماری بھی رات نہیں گزرتی۔ ہمیں بھی پتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ ہم بڑی بات نہیں کہتے، اہل سنت والوں کے چہرے دیکھو پتہ چل جائے گا کہ علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے بھی ان صحابہ سے درس سیکھا ہے کہ جو صحابہ کہتے تھے ہم جب جاننا چاہتے تھے کہ منافق کون ہے، کافر کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ تو ہم بھی علی کا ذکر چھیڑ کے جانچ کرنا، پہچان کرنا جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی رگوں کے اندر حضرت امام حسن و حسین کی اولاد کا عشق ہے، ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے مصطفیٰ کے مشابہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اے حسن
ایسا کیا کرو کہ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر تم خطبہ دیا کرو، کیونکہ جب تم خطبہ دیتے ہو نا تو مجھے محمد عربی کی یاد آتی ہے۔ تمہارا قد کاٹ دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، آپ کی مطلب ہے کہ وہ کردار اور صوت اور اتنا پیارا لب و لہجہ، تو یہ تم خطبہ دیا کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ نہیں ابا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال، یہ ہمیں ہمارے اسلاف اور بزرگان دین بلکہ اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ درس دیا ہے، بڑوں کا ادب اس طریقے سے کیا جائے۔ تو کہا جی میں اس قابل نہیں ہوں آپ کے ہوتے ہوئے میں خطبہ دوں۔ حضرت امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار لیٹ ہو جایا کرتے تھے جان بوجھ کر، کہ جب میں موجود نہیں ہوں گا تو پھر حسن ہی ممبر پر چڑھیں گے، جب خطبہ دیں گے تو میں کسی اوٹ میں بیٹھ کر اپنے بیٹے حسن کا خطبہ سنوں گا نا تو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی، دل کو سکون ملے گا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمایا نا، بات کہیں اور نکل جائے گی، موضوع کی طرف آنے لگا ہوں، تو صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب کوئی کہتا ہے نا سرکار فوت ہو گئے، صحابہ نے تلوار نیام سے باہر نکالے، اب کسی نے کہا نا مصطفیٰ چلے گئے اس کی گردن اڑا دیں گے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح انہوں نے عشق کیا، اس طرح انہوں نے محبت کی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے ان میں فلاں میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا، مشاجرات صحابہ کو لے کر تم بیٹھ گئے ہو، آخر تم جانا کس سمت جاتے ہو؟ جب اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، جنت کے ٹھیکیدار تم ہو یا رب؟ جنت کے ٹھیکیدار تو وہ ہے نا امام حسن و حسین، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جب حسن حضرت امیر معاویہ سے سلو کریں اور ساری کی ساری خلافت ان کو دے دیں، تو آج کے کسی ملا کا حق نہیں بنتا کہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے وہ زبان تان دراز کرے۔ آئیے حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم حاضر ہوئے، اور حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور چوتھے نمبر پر حضرت امیر معاویہ تھے۔ اب یہیں پر یہ نہ کہنا چوتھے نمبر پر ہر مرتبہ مولا علی کا تذکرہ سنا ہے ان سنیوں کی زبانوں سے، اور آج امیر معاویہ کو لے آئے۔ ہاں سنو تو صحیح پوری روایت، پھر پتا چلے گا حضرت مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان کتنی محبت تھی، مصطفیٰ نے کیسا ان کو شیر و شکر کیا ہوا تھا، مصطفیٰ نے ان کی کیسے تربیت کی تھی۔ آج صحابی پر اگر زبان تان دراز کرو گے، ان کو برا بھلا کہو گے، تو یہ تم ڈائریکٹ انڈائریکٹلی مصطفیٰ کی ذات پر اٹیک کر رہے ہو۔ تو اپنی زبانوں کو بند رکھو، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس میں میرے اصحاب کو برا کہا جائے گا، تو تم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا اور ان کے متعلق کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شر پر لعنت فرمائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں نمبر پر حاضر خدمت ہوئے۔ جب تشریف لا رہے تھے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، سرکار نے فرمایا اے امیر معاویہ، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ ابھی وہ مشاجرات صحابہ نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ واقعات نہیں ہوئے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے امیر معاویہ، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر علی سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ کامل مومن تھے، ان کی محبت بھی خدا کے واسطے، ان کی لڑائی بھی خدا کے واسطے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا تم علی سے محبت کرتے ہو، کہا جی حضور میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ صحابی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیب کا علم رکھتے ہیں، صحابی جانتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تم کی خطائیں معاف کر دے گا، تم کو ایک کر دے گا، پھر جنت کا ٹکٹ عطا کر دے گا۔ ارے جب مصطفیٰ بیان کر گئے کہ ان قریب تم دونوں کے درمیان یہ ہوگا معاملہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل تمہاری خطائیں معاف کر کے تم کو جنت عطا کر دے گا، اور پھر قرآن کا فیصلہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ اللہ سے راضی، رب ان سے راضی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالہم بان لہم الجنہ، کہ انہوں نے اپنی جانوں کے ذریعے، اپنی مالوں کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے ہر چیز کے بدلے میں اللہ سے جنت کا سودا کر لیا ہے۔
ہے جب رب نے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا تو آج 14ویں صدی کے ملا کھڑے ہو کر ان کو جنت سے نکالنے کی کر رہے ہیں۔ ارے ڈرنا تمہیں چاہیے، وہ تو جنت کے حقدار بن گئے، مصطفیٰ نے بنا دیا۔ صحابہ مصطفیٰ کے جو اہل بیت اطہار کے درخشندہ ستارے ہیں انہوں نے بھی ان سے سلوک کر لی، اور آج تم تو جنت سے باہر بیٹھے ہو۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنتیوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان بڑی عرفہ والا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات پر تذکرہ کیا جائے زبانیں ختم ہو جائیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا ایک واقعہ جس میں آپ کو بہت ہی لطف ملے گا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے خود حضرت خدیجہ کو شادی کا نکاح کا پیغام بھجوایا تھا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نا بہت بڑی تاجرہ تھی۔ انہوں نے اپنے مال کو تجارت کی غرض سے دوسری جگہوں پر بھجوانے کے لیے نا سرکار علیہ السلام کے چچا سے یہ بات کی کہ آپ جو ہے نا کوئی ترکیب بنائیں، کوئی سیٹنگ کریں کہ یہ میرا مال جو ہے لوگ لے کر جائیں، پروفٹ لے کر آئیں، پھر ان میں سے ان کو بھی حصہ دوں گی، اور میرا یہ کام، یہ میرا بزنس چلنا چاہیے۔ اب ہوا کیا کہ قریب قرب و جوار کے جتنے علاقے تھے ان علاقوں کا تو بندوبست ہو گیا۔ اب ملک شام کی طرف یہ مال لے جانے کی جب باری آئی، انہوں نے ریکویسٹ کی سرکار کے چچا سے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں کہ میرا ایک بھتیجا ہے، خیر وہ تجارت کی غرض سے کبھی دور گیا نہیں، اب اس سے پہلے بات کروں گا، اگر تو وہ مان گیا تو پھر مطلب ہے کہ میں آپ کے مال کی ترکیب بنا دوں گا۔ جب سرکار علیہ السلام سے بیان کیا گیا، سرکار نے فرمایا آپ کو پتہ تو ہے تجارت کی غرض سے میں جاتا نہیں، لیکن جب سرکار علیہ السلام کے چچا نے کہا نا وہ بیوہ عورت ہے، 2 مرتبہ ڈیورس ہو چکی ہے، اس کو 2 مرتبہ طلاق ہو گئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دل بسیج گیا۔ سرکار نے فرمایا اچھا جب 2 مرتبہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے نا، اب میں اس کا سامان تجارت لے کر ضرور تجارت کی غرض سے جاؤں گا۔ پھر سرکار علیہ السلام کے چچا نے کہا اچھا فلاں جگہ پر فلاں اس طرح گزرتے ہوئے جانا، خدیجہ کا وہاں پر مکان ہے، وہاں پر جا کر اس سے ملاقات کرنا، پھر وہ تمہیں بتائے گی کہ کس طریقے سے مال لے کر جانا ہے، کتنا لے کر جانا ہے، کتنا پروفٹ آپ کو ملے گا، کتنا پروفٹ اس کو دینا ہے، کیا کچھ صورتحال ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر دستک دی، دستک دینے کے بعد جب دروازہ کھلا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نا ایک مخالف سمت پر بیٹھی تھی۔ مثال کے طور پر جیسے یہ دروازہ ہے، یہ والا دروازہ کر لے، یہ والا دروازہ ہے، سورج اس طرف سے نکلتا ہے، سورج گزر کر چلا جاتا ہے لیکن سورج کی کرنیں آپ کے اس حال میں نہیں پڑتی۔ دروازہ آؤٹ سائڈ پہ تھا، وہاں سے سورج کی کرنیں اندر آنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، دروازہ اس طرف تھا، دروازے کے آگے پردہ لگا ہوا تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا دروازے پر، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو یوں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، چکی پر وہ دانے وغیرہ کا کام کر رہی تھی، جیسے ہی دیوار پر نور کی کرنیں پڑی نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سمجھی کہ آج کیا ہو گیا، آج لگتا ہے کہ سورج نے رخ بدل لیا، آج جو سورج ہے لگتا ہے اس کا روٹ تبدیل ہو گیا، آج دن تک میرے اندر کے احاطے میں کبھی سورج کی کرن نہیں آئی، آج یہ سورج کی یہ لاٹیں یہ کرنیں میری دیوار پر جو پڑی، جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پردے کے پیچھے ایک نورانی شخصیت کھڑی تھی، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ جب خدیجہ نے پردے کی اوٹ میں دیکھا، یہ تو وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ تجارت کی غرض سے مال لے کر جائے گا، اور یہی وہ محمد ہے جو حضرت خدیجہ کی جو کنیز تھی، جو نوکرانی تھی، جو پیارے آقا علیہ السلام کے حسن کا وہ تذکرہ کرتی رہتی تھی، مصطفیٰ کے حسن و جمال کا وہ ڈنکا بجاتی رہتی تھی، اور کہا وہ بڑا ایماندار ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مال کر دیا گیا، مال لے کر گئے، واپس پلٹ کر آئے،
3 گنا نہیں 4 گنا اضافہ لے کر جب مصطفیٰ واپس پلٹے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک خادم کو ساتھ بھیجا، کہا اس مرتبہ تم نے مال کی رکھوالی نہیں کرنی، اس دفعہ تم نے مال والے کی رکھوالی کرنی ہے، اس دفعہ تم نے محمد کو نوٹ کرنا ہے، محمد چلتے کیسے ہیں، محمد بیٹھتے کیسے ہیں، محمد اٹھتے کیسے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں تو کیا آسمان کی بدلیاں ان پر سایہ کرتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے ہیں تو ان کے یہ معجزات اور کرشمات کو تم نے دیکھنا ہے۔ جب وہ نوکر جب ساتھ گیا اس نے بڑے وہاں پر معجزات دیکھے، صحابہ کرام، اس وقت صحابہ تو خیر نہیں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں شامل تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن جناب صدیق اکبر سے مصطفیٰ جان رحمت کی دوستی پہلے سے ہی تھی، اور صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی حیا کیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پر پہنچے، سارے لوگوں نے درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنا کے لیے جگہ مان لی، جگہ لے لی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے تھے، جگہ نہیں تھی، اس درخت کا سایہ باقی نہ بچا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس گرد سے ہٹ کر جب تشریف فرما ہوئے تو جس درخت نے ان سب پر سایہ کیا ہوا تھا، اس درخت کی ایک ٹہنی آگے بڑھی، مصطفیٰ کے اوپر اس نے سائبان کر دیا۔ اب اس نوکر نے یہ بھی منظر دیکھا، اور اس نوکر نے وہ بھی منظر دیکھا کہ جب یہودیوں کا ایک عالم اپنے گرجا گھر سے جب باہر نکلا اور اس نے کہا تم میں سے کون ہے محمد اور کون ہے ان کا خادم، اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ہم نے کتب سابقہ میں پڑھ رکھا ہے کہ ایک علاقے سے سفر کرتا ہوا تجارت کا قافلہ آئے گا، ان میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی۔ جب مصطفیٰ کی زیارت کی خیر واپس پلٹے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ آ کر جب خدیجہ الکبریٰ سے کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی کتب سابقہ کی عالمہ تھی، انہوں نے بھی کتابیں پڑھ رکھی تھی، کتابوں کے مطابق دیکھتے جاتے، یاد کرتی جاتی کہ اس سونے کے نین ایسے ہوں گے، اس سونے کے لبھائے مبارکہ ایسے ہوں گے، اس سونے کے چہرے کا خد و خال ایسا ہوگا۔ اب وہ کتب سابقہ کی تحریرات کو اپنے ذہن میں لاتی جاتی، مصطفیٰ کے حسن کو تکتی جاتی اور مصطفیٰ کے حسن پر شیدا ہوتی جاتی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن عطا کیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس لونا، رنگ و روپ کے اعتبار سے مصطفیٰ سب سے زیادہ سونے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، چہروں کے اعتبار سے مصطفیٰ سب سے زیادہ سونے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کل قمر فی لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، مصطفیٰ تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین تھے، ان جیسا نہ کبھی بعد میں ہوا نہ کبھی پہلے ہوا۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، اور امام زین العابدین نے مصطفیٰ کے حسن کو بیان کیا، کہتے ہیں من وجہہ شمس الضحى من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدى من کفہ بحر الہمم۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے امام بصیری نے کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا تو قمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جنجلا کر کہا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا اس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، ارے بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عارف کھڑی کہتے ہیں کہ مکھ چندر بدر چاچانی ہے، مت چمکتے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہن مدبریاں۔ اعلیٰ حضرت کے برادر اکبر کہتے ہیں کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، ارے فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری۔ تو شاعر کہتا ہے تیرے سانے سے پوچھے کوئی تیرا حسن و جمال، تیرے سانے سے پوچھے، سانے کہتے ہیں بنانے والے کو، تیرے سانے سے پوچھے کوئی تیرا حسن و جمال، خود بنایا اور بنا کر پیار ہو گیا۔
خود بنایا اور بنا کر پیار ہو گیا، اور جب بنایا اپنا محبوب دینے کی باری آئی، محبوب دینا محبت کی غیرت کے خلاف، محبوب دینا محبت کی غیرت کے خلاف۔ لیکن جب زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے تمنا کی، جس کو آدم کا پتہ کہتا مولا آدم بیچ، جس کو موسیٰ کا پتہ کہتا مولا موسیٰ بیچ، جس کو عیسیٰ مسیح کا پتہ کہتا مولا کوئی عیسیٰ بیچ، لیکن دینا ہے تو کوئی محبوب دے، لے بیچنا ہے تو کوئی محبوب بیچ۔ اب یہ محبوب بیچنا بندوں کے مطالبے پر، یہ خدا کی شان کریمی، نہ دے تو شان کریمی پر حرف آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی شان جس کو چاہے جو مرضی عطا کر دے۔ محبوب دینا محبت کی غیرت کے خلاف، لیکن محبوب بھی دے دیا، محبوب کو 70,000 پردوں میں چھپا کر بھیجا۔ آج لوگ کہتے ہیں ابو جہل نے مصطفیٰ کو دیکھا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ ارے صدیق اکبر نے بھی مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ مصطفیٰ کی حقیقت پر 70,000 پڑھتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل نے عرض کی مولا میں آج تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے سارے پردے حجابات اپنے تمام تر نقابات اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مولا مصطفیٰ سے کہہ دے آج وہ بھی پردے اٹھا دے۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جبرائیل آ رہا ہے، سب کچھ اتار کر آ رہا ہے، ابھی تو 70,000 پردوں میں سے ایک نقاب ہٹا، ایک پردہ ہٹا۔ ارے حضرت جبرائیل جب آئے سفر کرتے ہوئے جبل ابی قبیس پر ٹھہر گئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے جا۔ عرض کرتے ہیں مولا جو نور مجھے سدرہ سے اوپر نہیں جانے دیتا وہ آج مجھے حرم میں داخل نہیں ہونے دیتا، جو سدرہ سے اوپر نہیں جانے دیتا وہ نور آج مجھے حرم میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اور اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو بات یہی ہے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ ہم نے جو کچھ بھی کہا مصطفیٰ کی تعریف کی یہ کچھ بھی نہیں ہے، مصطفیٰ کی شان تو اس سے بھی وراء الورا ہے۔ تو آئیے مصطفیٰ کے آمد کے ذکر سن کر تذکرے سن کر دھومے مچانے والوں سرکار کی سیرت کو بھی اپناؤ۔ سرکار نے فرمایا من ضیع سنتی فقد حرمت علیہ شفاعتی، جس نے میری سنت کو ترک کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ سرکار کی سنتیں کیا ہیں آپ جانتے ہیں، سنتوں پر عمل کیجئے، نمازی بھی بنیے، میلادی بھی بنیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے نعیم بھائی اور ان کی ٹیم، یہ جو ماشاءاللہ یوتھ نظر آ رہی ہے، یہاں کے امام و خطیب صاحب، آپ تمام پر اللہ تعالیٰ برکات کثیرہ کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔